بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہے آگ بھلا کیا شے اب موت سے لڑنا ہے آگ بھلا کیا شے اب موت سے لڑنا ہے، اس دور کی عظمت کو پیغام یہ دینا ہے۔ اپنا ہے ازل سے جو وہ کیسے تمہارا ہے، اپنا ہے ازل سے جو وہ کیسے تمہارا ہے، کشمیر ہمارا ہے، کشمیر ہمارا ہے۔ صاحبان زیبکار، آج اس خوبصورت صبح کی پرسکون محفل میں مجھے جس دردناک موضوع کے بارے میں بولنے کو کہا گیا ہے، اس کا درد اور اذیت اس ماحول کو دردناک اور افسردہ کرتی ہے۔ اسے میں اپنا موضوع کہوں یا اس ملک میں بچنے والے ہر فرد کی آواز کہوں، تڑپتی سستی ہوئی ماؤں کی آواز کہوں، یا اپنے سامنے بہنوں کی عزت تار تار ہو کر دیکھنے والے بے بس بھائی کی آواز کہوں، یا اس بچے کی آواز کہوں جس کے سامنے بھارتی درندے اس کی ماں کو نوچ دیتے ہیں۔ علی وقار کشمیر، جہاں بلند و بالا پہاڑ نظر آتے تھے، آج وہاں ظلم کا بازار گرم ہے۔ جہاں ہنستے بستے گھر تھے، آج وہاں راکھ کے ڈھیر نظر آتے ہیں۔ آج وہاں پھولوں کی خوشبو نہیں بلکہ بارود کا دھواں دکھائی دیتا ہے۔ صدر علی وقار، آج وہاں یتیموں اور بیواؤں کی سسکیاں نظر آتی ہیں۔ آج وہاں ہر گھر سے لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ آج وہاں موت زندگی پر غالب آ چکی ہے۔ علی وقار، اس بات کی منظر کشی کر کے تو دیکھیے کہ کس طرح بہنوں کی عزت تار تار کی جاتی ہوگی، کس طرح ضعیفوں پر تشدد کیا جاتا ہوگا، کس طرح بچوں کو تڑپایا جاتا ہوگا۔ علی وقار، یہ انگیرت سوالات ہیں جن کا صرف ایک ہی جواب ہے: بھارتی سامراج۔ کفر کی زد میں لپٹا ہوا بھارتی سامراج، جس نے وادی رنگ و نور کو وادی لہو رنگ و بو میں تبدیل انگارے برسا دیے ہیں، جس نے ہر گھر سے لاشیں اٹھا دی ہیں اور کشمیر کے ہنستے بستے گھروں کو راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا ہے۔ ایسا کیوں علی وقار، ایسا کیوں؟ صرف اس لیے کہ یہ مظلوم کشمیری بھارت سے اپنا حق مانگتے ہیں، اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کرنا چاہتے ہیں، ان سے اپنی آزادی مانگتے ہیں، لیکن بھارتی سامراج ایسا نہیں چاہتا اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اس نے بھارت میں ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ تو میں بھارت کے لیے کچھ اشعار کہنا چاہوں گی۔ تم نے ہر عہد میں ہر نسل سے غداری کی، تم نے ہر عہد میں ہر نسل سے غداری کی، تم نے بازاروں میں عقلوں کی خریداری کی، اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی خودداری کی، خوف کو رکھ لیا خدمت پہ کمارداری کی۔ تم مجھ سے میری جن سے گرا مانگتے ہو، حلف ذہن وفاداری جا مانگتے ہو، جاؤ یہ چیز کسی مداح سرا سے مانگو، جاؤ یہ چیز کسی مداح سرا سے مانگو، طائف والوں سے دولت کی صدا سے مانگو۔ مجھ سے مانگو گے تو خنجر سے عدو بولے گا، مجھ سے مانگو گے تو خنجر سے عدو بولے گا، گردنیں کاٹ بھی دو گے تو لہو بولے گا۔ اس دور میں جنگ ہاتھوں سے لڑی نہیں جا سکتی، لیکن میں یہ کہوں گی کہ اگر دشمن کے پاس بندوق ہے تو ہم بندوق نہیں مانگتے، ہم صرف یہی چاہیں گے کہ ہمارے پاس ایک لاٹھی ہو جسے ہم دشمن کا سر پھوڑ کر اس کے ناپاک خون کو اس کے ناپاک جسم سے علیحدہ کر دیں، اور جب اس لاٹھی کی ضرب میں ایمان کی قوت جمع ہو جائے گی تو یہ بندوق کی گولی سے زیادہ کارگر ثابت ہوگی۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ علی وقار، آج کشمیر سلگتا ہوا سوال بن کر عالم اسلام کے ماتھے پر چمکتا ہے، لیکن سے نہیں جو کشمیر کو نمرود کے چنگل سے آزاد کرا سکے۔ تو آخر میں کشمیر کے لیے کچھ الفاظ کہنا چاہوں گی۔ شعلہ ہوں بھڑکنے کی گزارش نہیں کرتی،